الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ مفردات کا ترجمہ دیکھیں۔ ان للمتقین مفازا، انا بے شک، للمتقین متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کو پرہیزگار بھی کہتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے مفازن کامیابی ہے۔ حدائق، حدیقہ کی جمع حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، تو حدائق باغات۔ اعناب، عنب کی جمع ہے انگور یعنی کئی سارے انگور اعناب جمع ہے۔ و کواعبہ، یہ کواعب یہ کواب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، ہم عمر۔ اترابہ، یہ ہم عمر کو کہتے ہیں، اور یعنی نوخیز ہم عمر کواعب۔ اترابہ یہ ہم عمر کو کہتے ہیں۔ وکأسن دہاقا، کأس کہتے ہیں جام یعنی پیالہ۔ دہاقا مطلب بھرا ہوا، یعنی اتنا بھرا ہوا کہ اوپر سے گرنے لگے، جس کو چھلکتا ہوا کہتے ہیں، تو یہ جام یا پیالے چھلکتے ہوئے۔ لا یسمعون، سننے، لا یسمعون نہیں سنیں گے، فیہا اس جنت میں، لغون کوئی فضول بات، فضول بات یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ولا کذابا اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات۔ جزاء من ربک، جزا بدلہ ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، عطاء یہ یعنی بخشش ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انعام ہے، حساباً یہ یعنی کافی، بہت زیادہ، حساباً۔ رب السماوات، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ السماوات، سما کی جمع ہے السما، یہ السماوات جمع یعنی کئی آسمان۔ والارض زمین، وما اور جو، ما موصولہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو، بینہما بین کہتے ہیں درمیان، ہما یہ ضمیر ہے یعنی زمین و آسمان کے درمیان، دونوں کے درمیان۔ الرحمن، وما یعنی رب ہے جو رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا یملکون، یہ بات یہ مالک سے کہ لا یملکون نہیں مالک ہوں گے، منہ اس سے، خطاب معنی بات کرنا، بات کرنے کے مالک نہیں ہوں گے۔ یوم جس دن، یقوم کھڑا ہوگا، قیام کرے گا، روح الامین مراد جبرائیل علیہ السلام، والملائکہ اور فرشتے، صفاً صف کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون نہیں بات کر سکیں گے، الا مگر من جس آدمی کو، اذینہ اجازت ملے گی، اجازت دے گا، لہو اس کو، رحمان اجازت دے گا، وقالا وہ کہے گا، صواباً درست بات۔ ذالک الیوم الحق، ذالک یہ، الیوم الحق یہ برحق دن ہے۔ فمن شاء پس جو آدمی، شاء چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کے پاس، مآباً ٹھکانہ۔ انا انذرناکم، انا بے شک ہم نے، انذرناکم تم کو ڈرا دیا، خبردار کر دیا، ڈرا دیا، عذاباً قریبا قریبی عذاب سے۔ یوم جس دن، ینظر المرء، ینظر دیکھے گا، المرء آدمی، ما جو،
قدمت بھیجا ہوگا، یداہو اس کے ہاتھوں نے، قدمت آگے بھیجا ہوگا اس کے ہاتھوں، یداہو اس کے ہاتھوں نے، ویقولو کہے گا الکافر کافر، یا لیتنی اے کاش، کنتو میں ہو جاؤں ترابن مٹی۔ مکمل ترجمہ دیکھیں، ان للمتقین مفازہ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں، اور ہم عمر نوخیز بیویاں ہیں، وکأسًا دہاقا، اور بھرے ہوئے جام ہیں اس جنت میں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ جھوٹی بات سنیں گے، یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے اور بخشش ہے بہت زیادہ۔ عطاء حسابہ، یعنی ہمارے حساب سے وہ اس کی تفسیر آ جائے گی، عطاء حسابہ کے بے حساب بخشش ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ رب السماوات، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما الرحمن، اور ان دونوں کے درمیان کا، رب السماوات والارض وما بینہما، کہ زمین آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، ان تمام چیزوں کا رب اللہ ہے۔ الرحمن، نہایت رحم کرنے والا ہے، لا یملکون منہ خطابا، وہ لوگ اس سے بات کرنے کی، کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، یعنی مالک نہیں ہوں گے اس سے بات کرنے کی۔ یوم یقوم الروح، جس دن روح کھڑا ہوگا، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف کی حالت میں کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ بھی سیدھی بات کہے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ برحق دن ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو آدمی چاہے تو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو قریبی عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن آدمی دیکھے گا اس چیز کو جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، تو کافر اس دن کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال، جیسے کہ گزشتہ آیات میں بھی چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سنت ہے، عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ترغیب اور ترہیب دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں، کہ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے شوق دلانا، اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ڈرانا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں اور پھر شوق بھی دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جہنم کا ذکر کیا، جہنمیوں کے احوال ذکر کیے کہ ان کی کیا حالات ہوں گی، ان کے کھانے پینے کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو ان آیات میں جنتیوں کے احوال ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے انعامات کو ذکر کیا ہے، اور پھر قیامت کے کچھ مناظر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، متقین جو ہے یہ ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ متقین سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ متقی وہ نہیں ہوتا جو کثرت سے عبادت کرے، متقی وہ نہیں ہوتا جو کثرت سے نوافل پڑھے، ذکر اذکار کرے، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ تقوی کے کئی درجے ہیں، ہم یہ اس میں ہدی للمتقین کے اندر یہ جب سورہ بقرہ شروع کریں گے تو وہاں تفصیل پڑھیں گے، لیکن اتنا یعنی یہاں ذہن میں رکھیں کہ متقین سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے، کیونکہ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، نیکیوں سے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، بہت سارے نیک کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، کہ صغیرہ گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ملتی رہتی ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہوتی، اس لیے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کامیابی ہے، یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کو اور بھی انعام ملیں گے، ایک تو کامیابی مل جائے گی، دوسرا کیا کہ ان کے لیے حدائق و عنابا،
کامیابی کے بعد ان کے لیے بڑے بڑے باغات ہوں گے، عمدہ قسم کے باغات ہوں گے، انگور کے باغات ہوں گے اور بڑے شاندار قسم کے ہوں گے، اور ایسے باغات ہوں گے کہ ان جیسے باغات کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے خوبصورت باغ ہوں گے۔ یعنی اگر انگور کی ایک بیل ہے، اس پر ہم انگور لگے ہوئے ہیں، کئی سارے گچھے ہیں، تو ہر گچھے میں سے ایک انگور لیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا، دوسرا لیں گے تو اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ اگر ہم مطلب اس بیل کے سارے انگوروں کو ایک ایک کر کے چکھیں تو ہر انگور کا ذائقہ الگ الگ ہوتا اور وہ پہلے سے بڑھ کر ہوگا۔ تو یہ ایسے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں باغات عطا فرمائیں گے متقین کے لیے۔ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اور تیسری نعمت یہ ذکر فرمائی کہ باغات بھی ہوں گے، انگور پھل، انگور سے مراد صرف انگور نہیں، ہر قسم کے پھل ہوں گے ان باغات میں۔ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اور ہم عمر بیویاں بھی ہوں گی، اس میں جنتی حوریں بھی مراد ہو سکتی ہیں اور دنیاوی بیویاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، وہ بھی یعنی وہیں موجود ہوں گی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ان جنتی حوروں کی سردار ہوں گی اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ خوبصورت بنایا ہوگا، اور وہ ہوں گی برابر عمر کی، اور یعنی ان خاوندوں کی عمر، بلکہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ جنتی لوگوں کی عمر جو ہوگی 40 سال ہوگی، یہ بھرپور عمر ہوتی ہے۔ تو 40 سال سے نہ اوپر ہوں گے نہ نیچے ہوں گے، تو درمیانی قسم کی عمر ہوگی۔ تو یہ برابر درجے کے ہوں گے، اس سے انسان کے انس اور الفت میں بہتری آتی ہے، آپس میں زیادہ انس ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو جنت میں تو بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ تو وہ پریشان ہوگی، رونے لگی اور واپس جانے لگی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے کبھی جھوٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا، تو جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ تو پریشان ہوگی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو نبی علیہ السلام جب وہ جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے پھر واپس بلایا اور فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، میں یہ نہیں کہا کہ تو جنت میں جائے گی، بلکہ بوڑھی عورتیں جوان ہو کر جنت میں جائیں گی، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو پھر ان کو تسلی ہوئی، یعنی آپ علیہ السلام نے بطور مزاح کے ان سے فرمایا، تھوڑا سا مذاق بھی ہو گیا، دل لگی بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ان کو مسئلے کے بھی سمجھ آ گیا۔ تو اس سے اشارہ یہی ہے وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، کہ اطراب ہم عمر کو کہتے ہیں کہ وہ یعنی ان کے ہم عمر میں ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، ایک اور نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس جام لائے جائیں گے، اور بڑے عمدہ قسم کے جام اور بھرے ہوئے جام، کیونکہ انسان یہ ایک خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ انسان کو گلاس ملے اور بھرا ہوا ملے تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے۔ اگر آدھا ملے تو اس کی وہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا بھرا ہوا کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، کہ ان کو ایسے جام ملیں گے کہ پانی ہوگا یا دودھ ہوگا، شہد ہوگا، شراب ہوگی، وہ ان سے اوپر سے گر رہی ہوگی، یعنی دور سے پتہ چلے گا کہ یہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہر قسم کے جام مراد ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ وہاں ہر قسم کی نعمتیں دیں گے، پینے والی ساری نعمتیں اسی طرح ہوں گی، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور وہ ایک کے بعد دوسرا جام، اور پھر انسان کا وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پیٹ بھر جائے اور بس ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، مسلسل چلتے رہیں گے۔ اگر کوئی شراب پینا چاہے گا، مسلسل پینا چاہے گا، پیتا رہے گا، اس کا نہ تو یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی آئے گی، دماغ میں کوئی فطور آئے گا، نشہ نہیں ہوگا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی، شرابًا طہورا۔ یہ قرآن کریم میں اور جگہ بھی اس کا ذکر آتا ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر کوئی لغو بات، فضول بات نہیں ہوگی، اللہ یعنی عمدہ کلام ہوگا، بہترین باتیں ہوں گی۔ یہاں دنیا میں ہم فضول باتیں کر لیتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے والی باتیں کر لیں، کسی کا مذاق اڑا لیتے ہیں، اس کو دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہم کسی کا کوئی مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کے ساتھ اس کے یعنی دل آزاری نہیں ہوگی، بلکہ ایسی شاندار عمدہ باتیں ہوں گی۔ اگر ایک دوسرے سے گپ شپ بھی ہوگی تو بڑی عمدہ قسم کی ہوگی، اس میں لغو بات نہیں ہوگی، جھوٹ شامل نہیں ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ بھی ہے اور عطا بھی ہے۔ جزا اور عطا یہ دو چیزیں ہیں۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ، عطا کا مطلب ہوتا ہے کہ میری طرف سے بخشش، یعنی دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہے تو صرف عطا ہی عطا، یعنی اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہی انعام ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہی فضل ہے۔ ہمارا نہ تو ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی یہ نعمت عطا فرمائے،
نہ ہی اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ تو اتنی اعلیٰ درجے کی جو نعمتیں اصل میں کیا ہے، یہ ہیں تو اللہ کی طرف سے فضل، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے اعمال بھی تو اللہ کی توفیق سے ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارے اعمال بھی اللہ کی طرف سے توفیق سے ملے ہیں، تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ قدردانی فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا عمل کر کے بھی لاؤ تو اللہ تعالیٰ اس پر ڈھیر ساری جزا دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے عمل کی جزا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ فضل ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں فرما رہے ہیں، جزاء من ربک، رب تمہارا تیرے رب کی طرف سے یہ بدلہ بھی ہے تمہارے اعمال کا، عطاء حسابہ، اور بے حساب، یعنی ایسی عطا جس کا حساب اللہ کے پاس ہو۔ جب اللہ دینے والا ہو، بخشش دینے والا ہو اور انعام دینے والا ہو، تو اللہ کا حساب تو بہت بڑا ہے۔ اللہ سے بڑا کون ہے؟ تو اللہ کا حساب بھی کتنا بڑا ہوگا۔ تو ہمارے حساب سے وہ بے حساب عطا ہوگی، بے حساب انعام ہوں گے، اتنے زیادہ انعام ہوں گے جن کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوں گے۔ رب السماوات والارض، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ وہ ایسا رب ہے جو زمین و آسمان کا درمیان کا رب ہے، رحمان بھی ہے۔ اور خاص بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا رعب اور دبدبا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے قہار ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح، پھر ایک منظر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا، کہ جس دن بڑے بڑے فرشتے، کتنا بڑا روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواہش کی کہ اے جبرائیل، میں آپ کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک پر کھولا، دو پر کھولے، تو اس دو پروں کی وجہ سے زمین و آسمان کا جو درمیان کا خلا ہے یہ پر ہو گیا، اتنا بڑا فرشتہ۔ اور پھر وہ فرمایا کہ میرے تو یہ ایک پر کھولا ہے، دو پر کھولے جس کی وجہ سے زمین و آسمان بھر گئے ہیں، میرے اس طرح کے 70,000 پر ہیں۔ وہ ساتوں آسمان سے زمین پر ایک لمحے کے اندر آ سکتا تھا، اتنا بڑا فرشتہ۔ تو اس سے اور بھی کتنے کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ بعض فرشتوں کے حالات میں مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ بعض فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر ان کے سروں پر سمندر، سارے کے سارے سمندر اٹھا کے ان کے سروں کے اندر ڈال دیے جائیں تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مخلوق۔ تو انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ چھوٹا سا انسان ہے، چھوٹی سی زمین پر رہنے والا چھوٹا سا انسان ہے، اور یہ مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، ایسا انسان تکبر کرنا، یہ اللہ کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کو، انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیفیت بتلا رہے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن روح الامین اور سارے کے سارے فرشتے صف کی حالت میں کھڑے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، سارے ڈرے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے، پتہ نہیں اب کیا بنتا ہے، اور کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو اجازت ملے گی وہی بات کرے گا۔ جب یہ قیامت کے دن سارے لوگ موجود ہوں گے حشر میں، اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے بات نہیں کریں گے بہت عرصے تک۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک وہاں حشر میں رہیں گے، کوئی کسی کی بات نہیں کرے گا۔ تو وہ لوگ پریشان ہو کے ان کے پاس جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حدیث میں تفصیل آتی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے آپ ہمارے ابا ہیں، ہمارے سب کے والد ہیں، تو آپ اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں نہیں، ان کو ایک دانہ کھانا، جنت سے نکالا جانا یاد آ جائے گا، غلطی یاد آ جائے گی، وہ کہیں گے میں نہیں کرتا، تم نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے کہ فلاں کے پاس جاؤ، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تو وہ جائیں گے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جا کے وہاں بات کرنا شروع کر دیں گے، ایسا نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اجازت لینے کے لیے کہ اللہ مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا غصے کی، غضب کی حالت میں ہوں گے، تو بات کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے، اور ایسی
حمد و ثنا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی میں حمد و ثنا کروں گا، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی وہ حمد و ثنا آج بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالیں گے، میرے دل میں وہ حمد و ثنا ڈالیں گے، وہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی کی طرف سے اجازت ملے گی کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور مانگیں کیا مانگتے ہیں، تب میں کیا سفارش کر سکوں گا۔ تو یہ ایسی سفارش ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہوگی، تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے سفارش ہوگی، یہ شفاعت کبریٰ ہے یہ نبی علیہ السلام کے۔ تو اس کو ذکر فرما رہے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، صرف اسی کو جس کو اجازت ملے گی وہی بات کر سکے گا، وقال صوابا، سیدھی سیدھی بات کرے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ سچا دن ہے، برحق دن ہے، اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے، لہذا جب اس دن جانا ہے تو انسان کو چاہیے جس دن اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا ٹھکانہ بھی اچھے سے اچھا بنا کے جانا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو اپنے یعنی دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ جنت حاصل کر لے، اور اگر چاہے تو یعنی برے اعمال کر کے جنت سے محروم ہو جائے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دن تو یقینی ہے، برحق ہے، اس میں تم نے آنا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جس انسانوں کی مرضی ہے، چاہے تو اپنے رب کے پاس اچھا ٹھکانہ بنا لیں، اگر چاہیں تو برا ٹھکانہ بنا لیں، تو وہ اگر ملامت کریں گے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے، اپنے آپ کو کوسیں گے، کاش کہ ہم ایسا کر لیتے، کاش ہم ایسا کر لیتے۔ تو جب تک انسان کے پاس سانس ہے تو اس وقت تک، جیسے بات کہتے ہیں نا، جب تک سانس ہے چانس ہے، جب انسان کے پاس سانس ہے تب تک انسان کے پاس یہ یعنی موقع موجود ہے کہ انسان کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، توبہ کرے، پرانے اعمال کی، نیک اعمال کی طرف آئے، بار بار اللہ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو اس سے کیا ہوگا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، وہ بہترین ٹھکانہ حاصل کر لے گا۔ آخری آیت میں فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے عذاب قریب سے ڈرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب قریب ہے، یعنی قیامت کا دن اور قیامت کا عذاب بہت جلد آنے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی قیامت کے گھڑیوں کا انسان کو جب آ جائے گی تو اندازہ ہی نہیں ہوگا، یہ ساری زندگی جیسا کہ سورۃ نازعات کے اندر آ رہا ہے کہ ما لبثوا الا عشیۃ و ضحاھا، جب ان سے پوچھا جائے گا نا کہ تم کتنی عرصہ ٹھہرے، وہ کہیں گے تو ہم تو ایک صبح یا ایک شام، یعنی یہ 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی ایک صبح اور ایک شام کی طرح گزر جائے گی، تو اس کے مقابلے میں عذاب بہت قریب ہے۔ یوم ینظر المرء، پھر کفار کی کیفیت بیان کی کہ جس دن آدمی دیکھے گا نا کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ او مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے تو ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، تو اس وقت اس کی حیرانی کی بات ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، جو برا سے نیک عمل کیا ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، جو چھوٹے سے چھوٹا برا عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، تو اس وقت وہ خواہش کرے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، یعنی ان کے لیے مرنا اس دن آسان ہوگا زندہ رہنے سے، کیونکہ زندہ رہنے میں ان کو تکلیف ہی تکلیف ہوگی، لیکن مرنا ان کے لیے آسان ہوگا، لیکن وہ مر بھی نہیں سکیں گے، نہ زندہ رہ سکیں گے، لا يموت فیہا ولا یحییٰ، کہ زندہ بھی نہیں رہ سکیں گے اور مر بھی نہیں سکیں گے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اخروی زندگی کے لیے جو ایمان ہے یہ حیات ہے، ایمان اخروی زندگی کی آخرت کے اندر یہ زندگی ہے، ایمان جس کے اندر ایمان ہوگا وہ زندہ نہیں رہ سکے گا آخرت میں، لیکن مر بھی نہیں سکے گا، مر بھی نہیں سکے گا، نہ تو وہاں موت ہے نہ زندگی ہوگی، ایمان کے بغیر موت بھی نہیں ہے، ایمان کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے، تو یہ مرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اس لیے وہ کوشش کریں گے، خواہش کریں گے کہ ہمیں مٹا دیا جائے، جیسے کہ سورہ زخرف میں آگے آئے گا کہ یا مالک لیقضی علینا ربک ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، یہ دروغہ جہنم کے دروغے کا نام ہے مالک ہے، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہم پر موت جاری کر دے، یا مالک ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پکارتے رہیں گے، یہی بولتے رہیں گے کہ اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، موت دے دے، اور 1000 سال بعد مالک کی طرف سے کیا جواب آئے گا، انکم ماکثون، کہ تم اسی جگہ ٹھہرنے والے ہو، یہاں سے نکلنے والے نہیں ہو۔
تو اس لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اللہ کو راضی کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔